بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ جو مشورہ زمین پر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے وحی بنا کر، قرآن بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے ہیں۔ علماء نے بہت سی آیات ایسی جمع فرمائی کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ تو زمین پر دیا، تو اللہ کو وہ مشورہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا کر حضور پر نازل فرمایا۔ تو چند مقامات کہ مشورہ عمر کا تھا اور اللہ کو رائے پسند آئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں۔ اسی طرح غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور کفار کو شکست ہوئی۔ تو غزوہ بدر میں کفار قیدی بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، اور یہی مشورہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ اس سے مختلف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ جو مسلمان جنگ میں شریک ہوئے ان کو آپ حکم دیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں تاکہ کفار کی شان و شوکت ٹوٹ جائے۔ تو اس پر اللہ کی رائے بھی یہی تھی، اللہ کو بھی یہ بات پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پردے کا حکم نہیں تھا، ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیرت مند شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے پردے کا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے تو اس بات کا حکم نہیں دیا، تو میں کیسے اپنی بیویوں کو پردے کا کہوں۔ تو ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے پردے کی آیات نازل فرمائیں۔ تو پردے کی آیت کا جو حکم نازل ہوا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ایک رحم دلی کا مادہ عطا فرمایا تھا۔ تو جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ شخص منافق تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رحم والی صفت کو اپناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ ابھی وہیں قبر پر موجود تھے تو اللہ رب العزت نے عمر کے مشورے پر یہ آیات نازل فرمائیں، ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا کہ آپ نے آئندہ کسی منافق کا نہ تو نماز جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیوی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح فرمائے وہ یا تو بیوگان تھیں یا مطلقات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خوش قسمت بیوی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
اس حالت میں کہ آپ کماریں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے جہاد کے سفر پر اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے۔ اسی طرح ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں ساتھ لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ سے واپسی ہوئی تو وہ پیچھے رہ گئیں اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ تو تاخیر کی وجہ سے قافلہ پہلے پہنچ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں پہنچی۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں پہنچی تو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نکاح اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر فرمانے لگے اگر آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے بستر پر ایک ایسی خاتون کو لے آئیں کہ جو کردار کے حوالے سے اچھی نہ ہو۔ اور بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک سورۃ النور کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی، سورہ نور تلاوت کی جاتی رہے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان ہوتی رہے گی۔ تو یہ وہ چند مقامات ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ فرش پر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پسند فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل فرماتے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر اور دل پر اللہ نے حق جاری فرمایا، اور یہی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔